بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا تھا۔ اس مبارک ولادت کے مہینے کے آگے پیچھے عرب میں مکہ کے آسمان پر اور کچھ روایات کے مطابق باہر کی دور و نزدیک دنیا میں بھی غیر معمولی واقعات، حالات اور مناظر دیکھنے کو آئے تھے۔ کچھ روایات معمولی فرق کے ساتھ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں کچھ حقائق اور روایات کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، یہ وہی سال تھا جب یمن سے ابرہہ ہاتھی لے کر چلا تھا تاکہ وہ بیت اللہ کو ڈھا سکے، نعوذ باللہ، کیونکہ ہزار جتن کرنے کے باوجود کلیسا کے پادریوں کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ مکہ میں کھڑی اس چار دیواری کا توڑ کم از کم ہمارے پاس تو کوئی موجود نہیں، ماں سوا اس کے کہ اسے جا کر ہاتھیوں کی مدد سے ڈھا دیا جائے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ قبل مکہ کے آسمان پر ابابیلوں کا معجزہ ظاہر ہونا کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ معجزہ اپنے اندر ایک خدائی اشارہ رکھتا تھا کہ جس طرح رب کعبہ نے حملہ آوروں کے سر کچلے ہیں اور اپنے ظاہری گھر کی حفاظت کی ہے، اسی طرح اسی واقعے کے قریب قریب حضور کی ولادت باسعادت ہونا اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دین الہی کے مقابل پر تمام باطل مذاہب کا سر کچلا جائے۔ ناظرین، آپ کے والد کی وفات کے بعد جبکہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ بہت دکھی اور پریشان تھیں، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بچے کی امید دی۔ بچے کی امید ملنا تو کوئی عجیب بات نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کو خواب میں دو تحفے ایسے عطا کیے جو کسی اور ماں کے حصے میں نہ کبھی آئے ہیں نہ آئیں گے۔ آمنہ بی بی نے خواب میں دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک چمکتا ہوا نور نکلا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے تمام دنیا میں چھا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آمنہ بی بی کے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ بھی بتایا کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آمنہ بی بی نے اللہ تعالیٰ کے آسرے پر اور بیٹے کی امید پر اکیلے ہی یہ وقت کاٹا۔ آخر ربیع الاول کے ماہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بیٹا عطا کر دیا جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ بچے کے دادا کو اطلاع دی گئی۔ دادا نے اپنا پوتا اٹھایا اور 350 میٹر دور کھڑے اللہ کے گھر کا طواف کرنے چل پڑے۔ گویا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا طواف تھا۔ آپ کی پیدائش پر قدرت کی طرف سے کچھ نشانات ظاہر ہوئے۔ ناظرین، مختلف تاریخ دانوں نے مختلف کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر ظاہر ہونے والے نشانات کا ذکر کیا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ تمام روایتیں درست ہوں۔ ان میں سے ایک روایت ایسی ہے جس کے سچا ہونے میں کوئی شبہ نہیں، جسے امام محمد زرقانی نے اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے، اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے قریب کے دنوں میں آسمان پر ستارے ٹوٹتے نظر آتے تھے۔ چند مورخین نے کچھ اور بھی لکھا ہے کہ پیدائش کے وقت کسریٰ یعنی شہنشاہ ایران کے محل میں سخت زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے محل کے بنے 14 کنگرے گر گئے، اور وہ آتش کدہ جو ایران میں زرتشتیوں نے برسوں سے جلا رکھا تھا، جو کبھی بھی نہیں بجھ پایا تھا، یوم ولادت کے دن بجھ گیا۔ بعض جگہ یہ بھی درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دنوں میں کچھ دریا بھی خشک ہو گئے تھے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تاریخ دانوں نے محبت اور عقیدت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور قدسی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین کے ہاتھوں بڑی بڑی حکومتوں کا گرنا اور اسلام کے اندر شامل ہو جانے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ جوڑ دیا ہو۔ یعنی وہ تمام بادشاہتیں، حکومتیں، طاقتیں کیسر روم کی تھیں یا کسریٰ ایران کی، عجم کی شان و شوکت تھی یا بت قدوں کے محل سرا، سب کچھ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے زمین پر آ گرا۔ ناظرین، اگر احادیث میں ان واقعات کی سند نہیں ملتی تو ہو سکتا ہے کہ مورخین کے لکھنے کا یہ مطلب ہو کہ یہ تمام بادشاہتیں اور حکومتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آئی تھیں، یہ فیصلے قدرت نے اس دن سے ہی کر دیے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کھولی تھی۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ دنیائے مذہب اور دنیائے بادشاہت کی سب تبدیلیاں 571 ربیع الاول میں ہونے والی باسعادت پیدائش کے صدقے میں تھیں۔
ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب تھی، ارادے ہی میں جو مرکوم تھی وہ آج کی شب تھی، مشیت ہی کو جو معلوم تھی وہ آج کی شب تھی، جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ آج کی شب تھی، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔